اپنے گناہوں کا اقرار کروں، اپنے وہ جرائم جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں ان کا اقرار کروں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس جاہل، اس کمزور، اس عاصی گنہگار پر رحم آ جائے اور کوئی راستہ دکھائی دے. ہاں مجھے یہی کرنا چاہیے. مجھے سب کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے. جاؤ حسن، جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو. جاؤ حسن، جاؤ جاؤ حسن، سب کے سامنے جاؤ. جاؤ حسن، جاؤ جاؤ، اپنے گناہوں کا اقرار کرو حسن. جاؤ جاؤ حسن، جاؤ. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث. سلام علیکم. تشریف لائیے. اے میرے بزرگ مرتبہ نماز گزارو، میرے جوان ساتھیوں، اور وہ میرے تمام احباب جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، خمس اور زکوٰۃ کی امانتیں دی، صدقات اور دوسروں میں تقسیم کرنے کے لیے رقم دیتے ہیں. آپ سب کے سامنے یہ شیخ حسن کھڑا ایک مجرم، ایک گنہگار ہے. حاجی صاحب، میں کیا سن رہا ہوں؟ اے میرے اچھے پیش نماز کے فرزند، خدا آپ کے والد کو بخش دے، بلکہ انہیں جنت میں اعلیٰ مراتب میں فائز کرے. اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی تو اسے بیان فرمائیں. نہیں آرکا حاجی، نہیں. مجھ میں اور میرے والد بزرگوار میں بہت فرق ہے. وہ ایک عالم با عمل تھے، وہ انسانوں کے درمیان ملکوتی صفات لے کر آئے تھے. وہ عادل تھے، امین تھے. وہ امام زمان علیہ السلام سے اس طرح توسل کرتے تھے جیسے کوئی فقیر بے سر و ساما کسی بادشاہ کے وزیر سے بھیک مانگ رہا ہو. میں نے تمہاری دی ہوئی امانتوں میں خیانت کی ہے. تمہاری دی ہوئی زکوٰۃ میں کھا گیا اور صدقات میں نے سب عیش کوشی میں اڑا دی. میں آپ لوگوں سے التجا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی نمازیں باطل ہوئی ہیں، انہیں پھر سے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں. اس کا مطلب تمہیں اب تک دھوکہ دیتے رہے. ہاں، ہمارا خون کرا خمس زکوٰۃ پیسہ کھاتا رہا، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہا. تو میں تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خادم کو شیخ حسن کہتے ہیں. کہیے کیا بات ہے؟ میں آپ سے
علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. بہت خوب. مگر یہ زخم. ذرا ٹھہرو. اسلم جی انہیں کمرے میں لے جاؤ اور ان کے زخم پر ملہم لگا دو. اور ہاں پہننے کے لیے کپڑے بھی دے دو. بیٹا اب تم جاؤ. آئیے. اب تم جاؤ. اور ہاں یہ کتاب انہیں دے دینا اور میرا سلام بھی کہنا. جی بہت اچھا. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ کیا نام بتایا تھا؟ شیخ حسن. خوب. تو تم کیا اور کہاں تک پڑھ چکے ہو؟ فارسی کی ابتدائی کتابوں کے علاوہ کچھ اس زبان کے قواعد بھی جانتا ہوں. ماشاء اللہ. اور عربی؟ بالکل نابالغ ہوں. ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. آغا جان آپ کی اجازت کے بغیر 25 صفحے یاد کر لی ہے میں نے. بہت خوب. انشاءاللہ میں تمہیں جلد ہی کسی اعلیٰ درجے کے قابل کر دوں گا. ذرا مجھے بتانا. جی آغا. آغا یہاں سے. ماشاء اللہ خوب. یہاں تک آغا. واہ. ٹھیک ہے اب تم یہ 2 صفحے یاد کر لو. یہ لو. جی آغا. خدا حافظ. خدا حافظ. یا اللہ میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں وہ کتاب؟ بیٹا اسلم. جی مولانا. کل میں نے ایک کتاب لائی تھی, کیا تم نے دیکھی ہے؟ جی نہیں مولانا. ٹھیک ہے تم جاؤ. جی اچھا. یہی تو رکھی تھی کل کتاب, نہ جانے کہاں کھو گئی. آج اس کی سخت ضرورت ہے, اس کا دوسرا نسخہ بھی تو نہیں ملے گا. یا اللہ میں کیا کروں؟ آغا جان. شیخ حسن کہو کیا بات ہے؟ آغا جان آپ پریشان نہ ہو. آپ نے حال ہی میں جو دوسری شادی کی ہے اس عورت کے کمرے کے پلنگ کی دائیں جانب ایک الماری ہے, اسی پر وہ کتاب رکھی ہے. وہ کتاب؟ وہ کتاب ہاں وہ تو میں نے. شیخ حسن ایک بات پوچھوں؟ جی آقا. میں نے دوسری شادی کی اور اس کمرے کے پلنگ کی دائیں جانب الماری ہے. یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ شیخ حسن تم کون ہو؟ آقا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میرے والد بزرگوار بھی ایک عالم تھے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے مجھے مسجد کا عالم بنا دیا. میں لوگوں کے خمس, زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے کھاتا رہا, یہاں تک کہ انہیں غلط نمازیں بھی پڑھائی. اور جب اس بات کا مجھے احساس ہوا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ غلط ہے, تب میں نے لوگوں کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا. اس پر لوگوں نے مجھے بہت مارا اور مجھے شہر کے باہر پھینک دیا.